بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں ہوں باسط علی۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء، ہم جماعت نام کی جو شامل نصاب اردو کی کتاب ہے اس کے حصہ نظم میں سے غزل نمبر 2 خواجہ حیدر علی آتش کی جو لکھی ہوئی ہے وہ پڑھ رہے تھے۔ اس کے پہلے 5 اشعار کی تشریح ہم نے پہلے لیکچرز میں پڑھ لی ہے، اور جو اس کے بقیہ 2 اشعار ہیں آج ہم اس کی تشریح پڑھیں گے اور اس کے مشقی سوالات کو حل کریں گے۔ ہم وقت ضائع کیے بغیر شعر نمبر 6 کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کی تشریح کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شعر نمبر 6 آپ کے سامنے لکھا جا چکا ہے۔ خواجہ حیدر علی آتش بیان کرتے ہیں: مزہ غم کے کھانے کا جس کو پڑا ہے، وہ اشکوں سے ہاتھ اپنا دھویا کیا۔ اب ان دونوں حصوں میں جو مشکل الفاظ ہیں اس کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ اشکوں، اشک کی جمع ہے، اشک کہتے ہیں آنسو، رونا یعنی آنسو آنا۔ ہاتھ دھویا گیا، ہاتھ دھونے سے مراد ہے، محاورہ کا استعمال ہوا ہے ہاتھ دھونا، کھو دینا، یعنی جب کسی شخص سے کوئی چیز چھن جاتی ہے تو محاورہ کہہ دیا جاتا ہے تو وہ اس چیز سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ اب اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اجمالی طور پر کہ غم کھانے سے مراد یہ ہے غموں کو سہنا، غموں کو سہنا۔ خواجہ حیدر علی آتش شعر نمبر 6 میں یہ بیان کرتے ہیں کہ جب کسی شخص کو یا جب عاشق کو غموں سے لذت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ اشکوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، یعنی پھر اس کو آنسو نہیں آتے یا آنسو اس کے نہیں بہتے، چونکہ غموں کی کثرت کی وجہ سے اس کو غموں میں بھی لذت محسوس ہوتی ہے، اس وجہ سے آنسو کا نکلنا اس پر محال ہو جاتا ہے۔ اس کے مفہوم کو دیکھتے ہیں کہ جس کو غم عاشقی میں لذت محسوس ہو، پھر اس کے ہاتھ آنسوں سے تر نہیں ہوتے۔ بڑا سادہ سا مفہوم ہے، ایک دفعہ پھر دیکھ لیجیے۔ جس کو غم عاشقی میں لذت محسوس ہو، پھر اس کے ہاتھ آنسوں سے تر نہیں ہوتے۔ مفہوم آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اب وہ جو بنیادی نکات آپ کے سامنے 3 لکھے ہوئے ہیں جس کی آپ تشریح کریں گے یا جن کو آپ تفصیل سے بیان کریں گے تو آپ کی تشریح آسانی سے ہو جائے گی۔ سب سے پہلا ہے غم برداشت کرنے کی عادت۔ اب ان کو دونوں مصروں کو بغور پڑھیں، اس میں سے جو سب سے پہلا اہم نقطہ جو آپ کے سامنے آئے گا وہ ہے غم برداشت کرنے کی عادت، کہ اس میں شاید اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ غموں کی کثرت کی وجہ سے کبھی اپنوں کے غم، کبھی پرائے کے غم، کبھی محبوب کی طرف سے ملنے والے غم، غموں کی کثرت کی وجہ سے اس کو غموں کو برداشت کرنے کی عادت پڑ چکی ہے، کہ اب تو اس کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اگر غم نہ ملے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، لہذا غم اتنے زیادہ عاشق کو محبوب کی طرف سے یا زمانے والوں کی طرف سے اتنے زیادہ غم ملے ہیں، اتنی تکالیف ملی ہیں کہ اب اس کو غموں کی عادت پڑ چکی ہے، اب وہ ان کو ہنس کے برداشت کر لیتا ہے۔ دوسرا اس میں جو اہم نقطہ ہے وہ آپ بیان کریں گے، غم میں لذت کا احساس۔ اب خواجہ حیدر علی آتش اس شعر میں اس بات کو بھی بیان کر رہے ہیں کہ جب غموں کی کثرت عاشق کے اوپر بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو غموں کے اندر اس کو لذت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہی غم اس کو خوشی دینا شروع کر دیتے ہیں، وہ اس خوشی کے ساتھ غموں کو سہتا ہے، چاہے غم ہی صحیح لیکن ہیں تو میرے محبوب کی طرف سے۔ پھر جب اس کو غم نہیں ملتے تو تب تکلیف محسوس ہوتی ہے، یعنی طبیعت کا بدل جانا غموں کی وجہ سے ہے۔ جب غموں سے لذت ملنا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اب عشق کی معراج پر ہے، کہ عشق کے اس مقام پر عاشق پہنچ چکا ہے کہ محبوب کی طرف سے ملنے والے غم یا اس کی بے رخی، بے اعتنائی بھی اس کو لذت دیتی ہے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ عمر بھر کا رونا۔ خواجہ حیدر علی آتش اس شعر میں اب یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو آنسو ہیں یہ ایک طبعی عمل ہے، اگر انسان کو بہت زیادہ خوشی ملے تو تب بھی آنسوؤں سے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اور اگر غم پہنچے تو تب بھی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ تو عمر بھر کا جو رونا اس کا مقدر بن چکا ہے وہ کس وجہ سے ہے کہ وہ غموں کی کثرت کی وجہ سے ہے، کہ اب آنسو یا رونا اس کی عمر بھر کا مقدر ہے۔ اگر اس شعر کو غور سے دیکھیں، اگر محاورہ پر دیکھا جائے کہ ہاتھ اپنا دھویا
اگر آنسو سے ہاتھ دھونے سے مراد ہم لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس قدر شدت ہو چکی ہے غموں کی یا بھرمار ہے، کثرت ہے، کہ اب آنسو بھی نکلنا محال ہو چکے ہیں۔ آنسو اس کو نہیں آتے، غم ملتے ہیں، لیکن عاشق اس کو بخوبی آسان طریقے سے برداشت کر لیتا ہے۔ اگر اس کو دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ ہاتھ دھونے سے مراد ہے کہ جب بندے کو عمر بھر کا غم لگتا ہے یا عمر بھر وہ روتا رہتا ہے تو اس کے ہاتھ آنسو صاف کر کر کے پھر تر ہی رہتے ہیں۔ عزیز طلباء، اب ہم شعر نمبر 6 کے حوالہ جات کی طرف پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا شعر جو لکھا ہوا ہے وہ یوں ہے: رنج سے خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی۔ شاید اس میں یہ بیان کرتے ہیں کہ جب انسان رنج یعنی غم سے خوگر، غم کا عادی ہو جاتا ہے تو وہ غم خود بخود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی، کہ مسلسل پے در پے مشکلات مجھ پر آتی رہی کہ وہ خود بخود ہی اب تو آسان ہو گئی۔ دوسرا شعر سمجھتے ہیں: یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا جہاں باد سرسر صبا ہو گئی ہے۔ شاید اس میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ دیار وفا وہ در، وہ گلی جو اہل وفا کی ہے، یہ وہ راستہ ہے کہ جب ان کو محبوب کی طرف سے ملنے والے غم بھی لذت دیتے ہیں تو جو باد سرسر ہوتی ہے، یہ گرمیوں میں جو چلنے والی گرم ہوا لو کو کہتے ہیں، کہ وہ باد سرسر بھی ان کو صبح کی ٹھنڈی ہوا محسوس ہوتی ہے، چونکہ ان غموں کی نسبت محبوب کی طرف ہو چکی ہے۔ اب ہم شعر نمبر 7 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب اس شعر کی تشریح کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شعر نمبر 7 ہے: زنخداں سے آتش محبت رہی، کنویں میں مجھے دل ڈبویا کیا۔ خواجہ حیدر علی آتش کی غزل کا یہ مقطع ہے، اس میں یہ بیان کرتے ہیں، اس کے الفاظ معنی ذرا سمجھ لیتے ہیں۔ زنخداں کہتے ہیں ٹھوڑی کا گڑھا، اس کو چاہے زخم بھی کہتے ہیں اور سیدھے زخم بھی کہتے ہیں۔ تو زنخداں کا مطلب یہاں پر ہے ٹھوڑی کے، جو محبوب کی ٹھوڑی ہے اس پر پڑنے والا قدرتی طور پر گڑھا۔ خواجہ حیدر علی آتش اپنے گزشتہ چند اشعار کی طرح اس مقطع میں بھی اپنے محبوب کے حسن کا ایک وصف بیان کر رہے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں: مجھے تو اپنے محبوب کی جو خوبصورت ٹھوڑی ہے اس کے اندر جو ایک گڑھا پڑتا ہے، میرا دل اس کنویں میں ڈوب چکا ہے کہ میں اس کے حسن میں فریفتہ ہو چکا ہوں۔ مفہوم سمجھتے ہیں اس مقطع کا؟ آتش کو محبوب کی ٹھوڑی کے گڑھے سے اس قدر محبت ہے کہ اس کا دل اس کنویں میں ڈوب گیا ہے۔ بڑا ہی آسان سا مفہوم ہے، آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب اس میں خواجہ حیدر علی آتش نے یہ بیان کیا ہے، اس کی اجمالی طور پر تشریح بھی دیکھ لیجیے کہ جو زنخداں ٹھوڑی کے اندر جو قدرتی گڑھا محبوب کی ٹھوڑی میں موجود ہے وہ اس قدر خوبصورت ہے، شاعر کہتا ہے کہ میرا دل اس گڑھے میں ڈوب چکا ہے۔ عزیز طلباء، اب آخری شعر یعنی جو مقطع ہے اس کے اہم نکات کے طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا جو نقطہ ہم بیان کریں گے وہ ہے ٹھوڑی کے گڑھے کا حسن۔ عزیز طلباء، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پورے انسانیت کو اللہ رب العزت نے تخلیق کیا ہے۔ انسان اس کی قدرت کا شاہکار ہے، اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو خوبصورت شکل میں پیدا کیا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے جو میرے محبوب کا حسن بھی اسی وجہ سے ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا تخلیق کرتا ہے، اس کی ٹھوڑی پر جو گڑھا پڑتا ہے وہ بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے جو اس کے حسن کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ دوسرا نقطہ ہم بیان کریں گے زنخداں وجہ محبت۔ اب اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شاعر یا عاشق جو ہوتا ہے اس کو محبوب جیسا بھی ہو اچھا لگتا ہے، محبوب کی بری ادائیں بھی اس کو اچھی لگتی ہیں، اس پر وہ فریفتہ رہتا ہے۔ تو شاید اس میں ایک جسم کے ایک عضو کی وجہ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ میرے محبوب کے جو زنخداں یعنی جو ٹھوڑی پر گڑھا پڑتا ہے، مجھے شاید اس میں محبوب کی ٹھوڑی کا حسن بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے محبوب کے جو چاہے زکن ہے یعنی ٹھوڑی پر جو گڑھا ہے، مجھے اس گڑھے سے
انتہائی محبت ہے کہ جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو پھر میرے اور خیالوں میں کوئی اور چہرہ دوبارہ نہیں آتا۔ تیسرا اس کا نقطہ بیان کریں گے دل کا ڈوب جانا۔ اب شاید اس میں یہ بیان کر رہا ہے، مصرع دوسرا پڑھیں ذرا، کنویں میں مجھے دل ڈبویا کیا۔ اب اس کو جو محبوب کی ٹھوڑی پر گڑا پڑ رہا ہے اس کو اس میں خواجہ حیدر آتش کما کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں وہ جو انتہائی خوبصورت قدرتی طور پر میرے محبوب کے جو ٹھوڑی ہے اس پر جو گڑا پڑتا ہے، اس کنویں کے اندر میرا دل ڈوب جاتا ہے کہ جب میں اپنے محبوب کے روشن چہرے کے اوپر یہ جو ٹھوڑی پر گڑا ہے اس کو دیکھتا ہوں تو میرا دل اس قدر اس میں ڈوب جاتا ہے، پھر مجھے اور کوئی خیال نہیں آتا اور میری آنکھیں اس منظر کو ہمیشہ دیکھنا باعث مسرت سمجھتی ہیں۔ عزیز طلباء، اب اس شعر کے ہم حوالہ جات کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا شعر ہے، اے حور اپنے سیب زکن کا نہ حال پوچھ، جنت کا میوہ مغز سے ہے پوست تک حسین۔ عزیز طلباء، اب سیب زکن یہ کہتے ہیں ٹھوڑی پر جو پڑنے والا گڑا ہے اس کو سیب زکن بھی کہتے ہیں اور اسی کو چاہے زکن بھی کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اے حور، یہ جو تمہارے چہرے کے اوپر یہ جو ٹھوڑی پر گڑا پڑتا ہے اس کی خوبصورتی کا حال مجھ سے نہ پوچھ، جنت کا میوہ، میوہ پھل کو کہتے ہیں مغز، مغز سے ہے پوست تک حسین۔ مغز جو پھل کا گودا ہوتا ہے، کہتا ہے ایک ایسا پھل ہے، ایک ایسا یہ میوہ ہے کہ جو اندر سے لذیذ ہے اور باہر سے بھی لذیذ ہے، یعنی میرے محبوب کا حسن جو اس کی ٹھوڑی کے اوپر گڑا پڑتا ہے وہ گڑا بھی اور باہر سے اس کی ٹھوڑی انتہائی خوبصورت ہے۔ دوسرا شعر سمجھتے ہیں، ہم کو تعلقات زمانہ سے کیا غرض، تھا ایک دل غریب سو اس کے پاس ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اب تو ہمیں اس دنیا کے جتنے بھی تعلقات ہیں اس سے کوئی سروکار نہیں، کوئی غرض نہیں رہا، ہمارے پاس بس ایک اجڑا ہوا دل تھا، وہ بھی ہم محبوب کو دے بیٹھے ہیں، اب دل اس کے حسن میں ڈوب چکا ہے، لہٰذا اب ہمیں دنیا کے کسی بھی تعلقات سے کوئی مطلب نہیں رہا۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ کو اشعار کی تشریح بخوبی سمجھ آ چکی ہوگی۔ اب ہم اس غزل کے مشقی سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ عزیز طلباء، بہرحال جو ذہین بچے ہوتے ہیں جب بغور وہ تشریح پڑھ لیتے ہیں تو ان کو جو مشقی سوالات ہیں ان کو پڑھنے کی کوئی اتنا ضرورت نہیں رہتی، سمجھ آ جاتی ہے۔ بہرحال میں آپ کو پھر بھی مشقی سوالات سمجھا دیتا ہوں تاکہ کسی قسم کی بھی کوئی مشکلات کو پیش نہ آئے۔ دیکھ لیتے ہیں مشقی سوالات۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے، شاعر نے ہمیشہ کس کے وصف لکھے ہیں؟ ہم نے یہ تشریح میں پڑھا کہ شاعر نے ہمیشہ دندان یار کے وصف لکھے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، شاعر کی عمر کیسے بسر ہوئی ہے؟ اس کا جواب ہے، شاعر ہمیشہ مشکلات اور مسائل کے سبب جاگتا رہا ہے، شاعر کی عمر جاگ کر ہی گزری ہے۔ اگلا سوال ہے، شاعر نے اپنی کشت سخن کے بارے میں کیا کہا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ یہ 2015 کا جو امتحانی 2015 میں جو بورڈ کا امتحان ہوا تھا اس میں بھی یہ سوال پوچھا گیا، تو اس کا جواب ہے، شاعر نے اپنی کشت سخن کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وہ ہمیشہ سرسبز رہی ہے، کہ شاعر نے یہی کہا ہے کہ اس کی جو کشت سخن ہے یعنی شعر و شاعری کی کھیتی ہے بغیر کسی مشقت کے وہ سرسبز و شاداب رہی ہے۔ اگلا سوال ہے، براہمن کو کس بات کی حسرت ہے؟ یہ اس کا جو مطلع ہے اس میں آپ نے سب سے پہلا مصرع پڑھا تھا وہی جواب ہے، اور یہ بھی 2018 کے بورڈ کے امتحان میں سوال آ چکا ہے کہ براہمن کو بتوں کے ساتھ بولنے کی حسرت رہی ہے، براہمن کو ہمیشہ بتوں کے ساتھ ہی بولنے کی حسرت رہی ہے۔ سوال اگلا ہے، شاعر کا قلم کیا کرتا ہے؟ یہ ہم نے پڑھا کہ شاعر کا قلم محبوب کی تعریف میں موتی پہ ہوتا ہے، یہ بھی سوال بڑا اہم ہے، یہ 2017 کے بورڈ کے امتحان میں آ چکا ہے۔ عزیز طلباء، ہم نے مشقی سوال بھی پڑھ لیے ہیں، اشعار کی تشریح کو بھی بخوبی پڑھ لیا۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں سمجھ آئی ہوں گی، اس کو سمجھیے اور گھر میں بیٹھ کر تیار کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ آپ اچھے نمبر سے پاس ہو سکیں۔